اس کے حوالے سے کہ کیسے بات کی جائے گی. تو ایک تو ضرور یہ ہوا اس وقت مجھے کہ وائی می اینڈ وائی ناؤ، اس وقت کیوں. اور اس وقت اس حالات میں اتنی اسپاٹ لائٹ میں، حالانکہ میں بہت انرجیٹک تھی، اور اس وقت بھی جس طرح میں کام کر رہی تھی، اور جب آپ کو پتہ ہے کہ خواتین جب کوئی ٹاسک لیتی ہیں تو وہ اتنی ڈیڈیکیشن سے وہ کرتی ہیں، اور ملٹیپل ٹاسکنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں صبح سے لے کے رات تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک کمرہ، بند کمرہ، جو ایک اسپیکر کا چیمبر ہے، جس کو اکثر ہنس کے میرے ممبرز یہ کہتے تھے کہ یہ تو قبر والی وہ لگتی ہے کہ کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے اس جگہ. تو صبح سے لے کے رات تک وہاں پہ میں کام کر رہی ہوتی تھی، اور اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور ایکٹیولی سارا، پھر ویکینڈز پہ جانا، فیملی، میرے بچے سارے چھوٹے تھے، وہاں ان کو وزٹ کرنا، تو کافی ایک ایکٹیو. تو آئی ڈنٹ ریئلائز کہ کبھی کوئی ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہوا. سڈنلی ون ڈے آئی فیلٹ کہ ایک چھوٹا سا ماس، اینڈ دین اس سے وہ ہوئی. اینڈ اس وقت بڑا ایک پولیٹیکلی بھی میرے لیے بڑا ایک ٹرموائل کا ٹائم تھا، ایک سچویشن تھی. تو آئی واز ریلکٹنٹ کہ اگر میں یہ شیئر کروں گی تو اس کو کوئی اور مقصد نہ لیا جائے. بٹ بہرحال بایوپسی ہوئی، اور بایوپسی میں پازیٹیو آیا. لیکن ایک کمٹمنٹس تھیں میری، کچھ انٹرنیشنل کمٹمنٹس تھیں، اور وہ کیونکہ ایک شخص کی نہیں تھی، ایک اسپیکر کی نہیں تھی، ایک ملک کی کمٹمنٹ تھی. اور کچھ کمٹمنٹس پارٹی ریلیٹڈ تھیں، پارلیمنٹری بزنس ریلیٹڈ تھیں. تو وہ چیز میں جس طرح میں چاہتی تھی کہ میں ایک دم سے اس کا علاج کراتی، لیکن میری فیملی بھی یہ چاہتی تھی. اور لیکن میں نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، اور میں نے کہا کہ بیٹا، زندگی دینے والا وہ ہے، اور اگر اس نے میری زندگی لکھی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. لیٹ می جو میرے ہاتھ میں اس وقت ٹاسک ہے کہ میں اس کو پورا کر لوں. اینڈ اس سے، کیونکہ آپ کے بہت سے ڈاکٹرز نے بھی ابھی بات کی کہ اٹس لائک اے ڈیتھ سینٹینس جب کینسر کا پتہ چلتا ہے. حالانکہ میرے فیملی میں بہت سارے کیسز تھے، اور ان کو میں بڑا کلوزلی بھی ہم نے دیکھا تھا، پر کبھی بھی ہٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود آپ کو ہٹ نہ ہو جائے. اینڈ دیٹ از دا ٹائم کہ جب وہ مجھے پتہ چلا، میرے بچوں نے مجھ کو ڈسکلوز کیوں کیا، کیونکہ ڈاکٹر واز ریلکٹنٹ ٹو ایون شیئر ود می کہ میرے پاس آ کے وہ مجھ سے وہ کرتی. تو انہوں نے میرے بیٹے کو بولا، بیٹے بہو کو، کہ آپ جا کے بتائیے. بہرحال آئی واز نم. جو میرا فرسٹ ریئیکشن تھا واز کہ نو، دے آر ٹاکنگ اباؤٹ somebody else, it can't be me. But later on when I saw، کیونکہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اور الحمدللہ کہ اس وقت مطلب وہ سب چھوٹی بھی تھیں، تو مجھے یہی تھا کہ اگر میں نے اس وقت کوئی پینک اور وہ ریئیکٹ کیا تو آئی ڈونٹ نو ان پہ کیا اس کا ریئیکشن آئے گا. تو بہرحال اس کے بعد جو میرے ہاتھ میں بزنس تھا، میں اب اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں، کہ وہ میں نے پہلے پورا کیا. اینڈ پھر مجھے جب میرے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اٹس اے ویری ایگریسو ون جو آپ کا ہے، اینڈ یو ہیو اے ویری اسٹرانگ فیملی ہسٹری، اور آپ کو فوراً اپنے علاج کے لیے جانا چاہیے. اینڈ دیٹس دا ٹائم کہ مائی فیملی ڈیسائیڈڈ کہ اب شاید ہمیں باہر جانا چاہیے. پر وہی جیسے میں نے کہا کہ اللہ زندگی دینے والا ہے، صحت دینے والا ہے. یہاں پہ بڑی بات ہوئی اسٹرانگ ول پاور کی. آپ یقین مانیے کہ پوری فیملی جب میرے ساتھ گئی، اور وہاں پہ جب ہم ڈاکٹرز سے مل رہے تھے، تو ڈاکٹر جب آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہو از دا پیشنٹ ہیئر، کیونکہ پوری فیملی، میں سب سے زیادہ بول رہی ہوتی تھی، میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی، کہ ایز اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ somebody else. لیکن میری پوری فیملی ایک ڈپریشن میں، خاموش ایسے بیٹھ جاتے تھے ویٹنگ روم میں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. اینڈ وہ اس لیے وہ کہتے تھے کہ آئی ایم شیور کہ شی کانٹ بی دا پیشنٹ، سو یہاں پہ کون ہے پیشنٹ. تو وہ ہمت اور وہ لانی پڑتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو مدر، ایز اے مدر، اور آپ کے جب بچے چھوٹے ہوں اور آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہو، تو میں نے اس وقت ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب مجھ پہ یہ ڈسکلوز ہوا کہ ایز اے پبلک ریپرزنٹیٹیو مجھے آگے آنا ہے، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے.
اور مجھے ایجوکیٹ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس پوزیشن میں یہ چیز دی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا پیچھے، کہ فرام دا ہائیسٹ فورم مجھے اس بات کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے مدر آلسو آف 2 daughters. لیکن جیسے یہاں پہ بات ہو رہی ہے جینڈر کی، میرے فیملی میں 3 میل ہیں ویری کلوز کازنس کہ جن کو بریسٹ کینسر ہوا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ خواتین کی بیماری ہے. اور میں یہی ڈاکٹر فہیم صاحب سے، کیونکہ میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں یہاں پہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کچھ ہمیں جینڈر ایک وہ کر دی ہے برابری، ورنہ میں تو چاہوں گی کہ جتنے زیادہ سے زیادہ مردوں کو بھی یہاں بلا کے ایجوکیٹ کریں، کیونکہ وہ نہ اگر ایک تو ان میں بھی اتنی ہی بڑھ رہی ہے تیزی سے، اینڈ پلس یہ ہے کیونکہ ورنہ ان کو ایز اے فیملی سپورٹ کھڑا ہونا ہے. اگر مجھے میرا فیملی کا سپورٹ نہیں ہوتا تو شاید مجھ میں وہ کانفیڈنس، شاید مجھ میں وہ اسٹرینتھ نہیں آتی. دے ور مائی اسٹرینتھ. اور سلولی جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ایک اسٹرانگ ول پاور کے ساتھ کر رہی ہوں تو وہی ہمت ان کو بھی آئی. سو ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو میں سمجھتی تھی کہ مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری. جب میں سرجری کرائی دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ نہیں، اب میں نے اپنے ملک میں جا کے کیمو تھراپی لینی ہے، اینڈ وہ بھی کہ اپنے ہی ایکسپینس سے، لیکن اٹس ڈیفینیٹلی کہ ویری ایکسپینسو پورا اس کا جو پروسیجر ہوتا ہے، بڑی بڑی ایگریسو قسم کی کیمو تھراپی تھی. بٹ الحمدللہ کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو گاڈ، اللہ آل مائٹی، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اور یہ جو چیز تھی کہ اگر آپ ایک ول پاور کے ساتھ ساتھ، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے جو ایک کوپریشن چاہیے، ایک کوارڈینیشن چاہیے. اور جو میں نے سب سے پہلے اس پارلیمنٹ میں اس سیٹ سے بیٹھ کے، جب میں نے فرسٹ ٹائم میرے خیال میں اس ایوان میں پہلی دفعہ شاید بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات ہوئی، اور میں نے وہ اس پہ زیادہ سے زیادہ بات کی، میں نے ایجوکیٹ کیا وہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو. اور وہ ٹائم تھا کہ اس وقت سے کہ ہم نے یہ پنک ربن ڈسٹریبیوٹ کرنا، پارلیمنٹیرینز کو ایجوکیٹ کرنا، اور اس کے اوپر لیجسلیشن پہ بھی میں نے کام کیا. اور ایک جو ایشو مجھے نظر آتا ہے وہ آتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ جو ایشو ہوا، کیونکہ اب ہیلتھ از اے پروونشل سبجیکٹ. جیسے آپ نے بتایا کہ 35 ہاسپٹلز ہیں، اور 35 ہاسپٹلز میں سے آپ کا جو اٹامک انرجی جو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، میرا خود ویسے پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے پاسٹ کا، اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو ڈاکٹر فہیم فار دیٹ. اینڈ لیکن آ کے آپ جو اتنی تفصیل میں نے دیکھا، اس سے یہ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اینڈ یہ آپ کو ڈیفینیٹلی ایک گورنمنٹ کے لیول پہ سپورٹ آنی چاہیے. پر میں یہ چاہتی تھی کہ اگر آپ نے اویئرنیس کرنی ہے یا آپ نے کسی بھی چیز کا علاج وہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے، وہ رجسٹریشن ہونی اس طریقے کی بہت ضروری ہے. اور پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ٹیلنگ یو کہ بڑے الارمنگ فگرز ہیں. آج اگر ویسٹ میں آپ کے جو سٹیج 1 ہے وہ 50% تک آپ کی ڈائگنوس ہوتی ہیں. اور یہاں پہ جو ایک ہاسپٹل اینڈ بڑے فیمس وہ ڈاکٹر ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے، میں نام نہیں لوں گی، لیکن ان کے جو فگرز وہ میرے ساتھ شیئر کر رہی تھیں، تو اس میں یہاں پہ سٹیج 1 میں صرف 10% ڈائگنوز ہو رہا ہے، ریسٹ آپ کی ہوتی ہے ایڈوانس سٹیج، بیکاز یہاں اویئرنیس نہیں ہے. یہاں پہ ابھی تک وہ کلچرل ٹیبوز اور جو ہمارے ایک ہم اس کو ریلیجس مس انٹرپریٹیشن میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہم اس کو لیتے ہیں، اٹ شوڈ بی ٹیکن از لائک اینی ادر ڈیزیز، اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ لائک اینی ادر ڈیزیز. سو بہت ضروری ہے کہ آپ سب بھی اس کے حوالے سے بات کریں اور یہ لوگوں کو بتائیے اویئرنیس کے لیے، کیونکہ وہی میں سمجھتی ہوں سب سے پہلی چیز ہی آپ کی اویئرنیس ہے. اور اس کے لیے میڈیا کے یہاں بیٹھے ہیں رپورٹرز، میں ایوری ٹائم ان پہ ایک بہت بڑی کہتی ہوں کہ ملک ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پہ. اور اگر ہم یہ ٹی وی چینلز اپنے پرائم ٹائم میں اکتوبر کے مہینے میں اس حوالے سے اگر بات کریں
تو کتنا اچھا ہوگا. ابھی یہاں رنگ ٹون کی بات ہوئی کہ وہ ہوا ہے, اس سے آپ نے دیکھا کہ فرق. اور بلکہ ایٹ ٹائمز ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ پورا لیکن وہ میسج سننا پڑتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. ہر کرائسس کے ساتھ ایک اپرچونٹی آتی ہے, اور اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جو اس وقت پینڈیمک آیا ہے, پینڈیمک نے ہمارے جو بہت سا فوکس چینج کر دیا, اور جس میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی, اور پوری دنیا میں جس طرح یہ پھیلا ہے کہ آپ نے کوئی باؤنڈریز نہیں تھیں, کوئی جینڈر کا نہیں تھا, کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی امیر غریب. اسی طرح بریسٹ کینسر کا بھی ہے. اور جس طرح پینڈیمک پھیلا تو ہمارے سارا فوکس اور ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ ہو گئے. اس میں بڑی ڈسرپشن بھی ہوئی ہے کینسر کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی اسکریننگ ڈیلے ہو گئی, آپ کے ٹیسٹ ڈیلے ہو گئے, آپ کی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ ڈیلے ہو گئیں, آپ کی ٹریٹمنٹس ڈیلے ہو گئیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے کہ بڑا افیکٹ آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اب یہ ورچوئل ایک ہمیں ایک انوویشن ایک آئی, اور اب ورچولی جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور جیسے ڈاکٹر فہیم صاحب نے بتایا, میں تو ٹیلی میڈیسن میں بہت زیادہ ایک سمجھتی ہوں کہ اس کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ ٹریٹمنٹ ضرور اس پہ کر رہے ہیں نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ, بٹ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس کے لیے بھی. اور اس کو آپ کیونکہ اربن میں تو پھر بھی کچھ نالج ہے, کچھ تعلیم ہے, اس کے لحاظ سے یا آج جہاں ہم یہاں بیٹھے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ بہت بلیسڈ لوگ ہیں, یا ہم بڑے اویئر ہیں پھر بھی, جن کو ایکسپوجر ہے, ایکسیس ہے. لیکن وہ جو رورل ایریا ہے, ہماری میجر پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریا میں, اور ایکچولی اس وقت پاپولیشن ایکسپلوژن ہے. جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, ہماری ہیلتھ سروس اور اس کے بیچ میں بڑا گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے لیے صوبوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ اپنے اس ہیلتھ سروس کو کس طرح اس کا ریچ آؤٹ ہونا چاہیے, اور آؤٹ ریچ بڑھائیے. اور آپ تھرو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ہی آپ اگر نیکسٹ اکتوبر میں اگر آپ اس طرح کے اس کے ذریعے اویئرنیس کا بھی بڑھائیے. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے لیے بھی میری سجیشن تھی کہ ان کو بھی ایجوکیٹ کریں, کہ وہ گھر گھر جائیں اور بتائیں. آپ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو, صرف خواتین تک ہی نہیں, میں تو کہتی ہوں آدمیوں کو اس کی تعلیم بہت ضروری ہے کہ کس طرح اپنے پلپیٹ کریں, کس طرح دیکھیں. یقیناً ہماری بچیاں جو ایک بڑی ایک جو کنزرویٹو جس طرح کے حالات ہیں, یا باہر ہمارے پاس جینڈر ہیلتھ کے بھی حوالے سے اگر دیکھیں تو خواتین کبھی اپنی ہیلتھ کی طرف فوکس نہیں کرتی ہیں, یا اگر جہاں بھی تعلیم کا فقدان ہے وہاں پہ بھی بچیوں کی ہیلتھ کو اس طرح امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے جس طرح مردوں کی ہیلتھ کو دیا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑا ایک انیکوالٹی ہے. ہر سٹیزن کا رائٹ ہے, اور وہ رائٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وہ ایک ایک کو وہ تعلیم دیں. اور وہ سب سے پہلے, کیونکہ یہ تو خود سے شروع ہوتا ہے, سیلف ایگزامینیشن. اویئرنیس ہوگی تو سیلف ایگزامینیشن ہوگی, سیلف ایگزامینیشن ہوگی تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے. اور ارلی ڈیٹیکشن ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اتنی اس کے لیے ارلی ڈیٹیکشن کا اتنا علاج بھی ہے باقی کینسرز کے مقابلے میں. یہ اس کینسر کا ایڈوانٹیج تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ ہے ضرور کہ اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے. اور سو وہ بہت ضروری ہے. میں یہاں پہ کیونکہ میں نے لیجسلیشن کی, بٹ بہرحال ہیلتھ جو ایڈوائزر ہیں کہ ان کا ایک اوپینین تھا اس حوالے سے کہ ہم اس پہ میرا فوکس زیادہ تھا کہ ڈیٹا کی کلیکشن ہو. آج آپ کے پاس جو آپ نے بتایا وہ آپ کی نوری ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے, بٹ کتنا اچھا ہوتا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ ایک جہاں پہ سینٹرلائز ڈیٹا کلیکشن ہو. اور اسی حوالے سے میں نے لیجسلیشن کی تھی, لیکن وہ پھر ہیلتھ ایڈوائزر نے یہ سمجھا کہ ہم سارے کینسرز کا ڈیٹا وہ کر لیتے ہیں, صرف بریسٹ کا نہیں بلکہ سارے کینسرز کا ہو جائے. تو بہرحال وہ بل پاس ہو چکا ہے.
اور آج ہمارے پاس وہ ہے رجسٹریشن کا. اب صرف یہ کیونکہ میری منسٹری از اسپورٹس ریلیٹڈ، میرا فوکس کہ وہ کتنی اس پہ ابھی تک رجسٹریشن ہو رہی ہے، لیکن ایک سینٹرلائز ڈیٹا کلیکشن از مسٹ. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں، جس طرح آپ کے بھی شاید ڈاکٹر حمیرہ نے اس حوالے سے بات کی کہ ویسٹ میں 50 سال کے بعد زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس 35 سے 40% جو ہیں اٹ از 40 کی ایج میں آ گئے ہیں، 40 اینڈ 50 کا مطلب ہے ایک ڈیکیڈ ہم کم پہ آ گئے ہیں. اور پاکستان میں بہت بڑا، ایشیا کے حوالے سے بہت بڑا ہوا ہے. اور اباؤٹ آئی تھنک 7 to 8% جو مجھے فگرز نظر آئی ہیں، حالانکہ جو اس وقت ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ ڈیٹا، اس سے کہیں گنا زیادہ ہے. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ ڈیٹا کلیکشن ہو. اباؤٹ 7% جو ہے وہ 20 ایئرز کے بچیوں میں. 20 ایئرز مطلب اب یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ 40 سال کے بعد سیلف ایگزامینیشن ہوگا، یا تو یہ کہ اگر وہ ہماری جب تک تعلیمی نظام میں نہیں آئیں گی یہ چیزیں، جہاں پہ ہم اپنے کریکولم میں یہ سب ہیلتھ ریلیٹڈ اویئرنیس کی چیزیں نہیں انٹروڈیوس کریں گے، تو کیسے ان بچوں کو پتہ چلے گا؟ کس طرح سے جو ہے کہ آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے؟ بہرحال اس میں میری ایک تو سجیشن بھی رہی ہے حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو کہ وہ اپنے تعلیمی نظام میں وہ ساری بیماریاں جہاں آپ امیونائزیشن کی بات کرتے ہیں، ویکسینیشنز کا بتاتے ہیں. دیکھیے ابھی کووڈ پہ کس طرح کیونکہ ایک سینٹرل سٹرکچر بنا NCOC، جس کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں. کووڈ میں جس طرح انہوں نے رول پلے کیا، اسی قسم کے ایکشنز کی ضرورت ہے. نیشنل پالیسی چاہیے ہمیں اس کے اوپر، اور اس پہ اسی قسم کے ایکشن کے ایک سینٹرلائز سٹرکچر ہو. یس، پروونسز ول امپلیمنٹ اٹ، لیکن ایک پالیسی میکنگ کے لیے آپ کو ایک فیڈرل لیول کے اوپر ایک وہ چاہیے کہ جس میں یہ اویئرنیس، کیونکہ وہ کنڈیشنز، وہ ڈیزیزز جو پریونٹ بھی ہو سکتی ہیں یا ارلی جس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، اس کو ایک نیشنل لیول پہ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت میں اپریشیٹ کروں گی جو پرائم منسٹر کا ہیلتھ کارڈ پروگرام ہے. ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ کیسے ٹریٹمنٹ ہو. یقیناً نوری ہاسپٹل بہت اچھا کام کر رہا ہے، ایسے ہی دوسرے ہاسپٹلز چند میں بھی جانتی ہوں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمیں ہیلتھ کارڈ جو کہ ویسے ایک صوبائی اس میں کنٹریبیوشن زیادہ ہے اور فیڈرل کنٹریبیوشن کم ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو سب کو ہیلتھ کارڈ مل گیا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، بہت سپورٹ ہے. اور ایک کیونکہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اگر ایک ہماری ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہوگی تو ہم تعلیم یا اور چیزوں کی طرف کیسے فوکس کر سکتے ہیں؟ ہیلدی مدر ہوتی ہے جو ہیلدی گھر بنتا ہے، ہیلدی نیشن بنتی ہے. اگر ماں ہیلتھ نہیں، اگر وہ صرف یہ سوچتی رہ جائے گی کہ نہیں یہ پیسہ میں اپنی بچوں کے لیے تعلیم کے لیے رکھ دوں اور اپنی ہیلتھ پہ نہ کرے، تو یقیناً کہ وہ اسی طرح ہوگا کہ پھر اگنور ہوں گی، اور سٹیج 3 اور سٹیج 4 تک جب تک ڈائگنوز ہوگا. یہاں ایک ہماری بیٹھی ہیں بہن جنہوں نے بات کی، شی لاسٹ ہر مدر، آئی فیل ریئلی سوری. اور ایسے بہت سے ہمارے ارد گرد کیسز ہیں، اور میں نے تو رورل ایریا میں یہ بہت زیادہ دیکھا ہے. اور جس میں اچانک سے ایک ہوتا ہے کہ جی پتہ نہیں چھاتی کا ایک ہوا، لیکن وہ اتنے ٹائم میں ایک زخم تھا، بہت بڑا زخم تھا، کیونکہ وہ سٹیج 4 تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ ہاسپٹل جائیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جب آپ کا ہیلتھ کارڈ جیسی فیسلٹی ہوگی تو خواتین کی ہیلتھ کی طرف بھی فوکس جائے گا، کیونکہ اس کے لیے نہ گھر پہ برڈن آئے گا نہ کسی اور پہ فیملی پر آئے گا. اور خیبر پختونخوا میں کر لیا ہے، اسی طرح اس حکومت نے پنجاب میں بھی ہو گیا ہے، اور جو کہ ہو جائے گا. میری درخواست ہے ساری صوبائی حکومتوں سے،
خاص طور پہ کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، اور سندھ کے میں یہ بتاتی چلوں کہ سخت رورل میں کیونکہ جس طرح سے یہ گیپ ہے ہیلتھ سروس کا اینڈ آپ کی جو پاپولیشن ہے کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارے صوبوں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اگر ایک اچھا کام کوئی سارے صوبے کر سکتے ہیں تو وہ ہیلتھ کارڈ ضرور دیں، تاکہ وہ سیکیورٹی ہر فیملی کو ملے، ہر عورت کو ملے، ہر بچی کو ملے، کہ اس کی ہیلتھ، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا ایک گورنمنٹ، اور تبھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک ریاست کو رول ہے ماں والا، تو وہ رول تب ادا ہوگا کیونکہ سارے صوبے اس کے اوپر فوکس کریں۔ اگر ایک چیز کے اوپر ہم ایک کر لیں تو آئی تھنک بہت سے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ غربت سب سے بڑی بیماری ہے، اور غربت ہی پھر وہ پریشانیاں، وہ سٹریس، وہ آپ کے کھانے، آپ کی ہر چیز کے لیے آج تک خیر اس کے کیونکہ ایکچوئل کازز تو ابھی تک نہیں پتہ چل سکے ہیں، اور ہم صرف یہ کہ یس ہیلدی کھانا کھائیے، ایکسرسائز ہو، وہ اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے، کیونکہ دیٹ بلڈس یور امیون سسٹم، سو جب آپ کا امیون سسٹم اچھے ہوں گے تو وہ ہوگا۔ بٹ ایکچوئل ریزنس ادر دین دا ہیریڈیٹری اور برکا جینز، آئی واز برکا، اینڈ دیٹس وائی کہ ہمارے فیملی میں 3 میل، وہ تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیریڈیٹری، بٹ ریسٹ آف دا جو ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں ایڈلٹریشن کی وجہ سے ہے، یا جو دودھ ہم پیتے ہیں وہاں پہ کوئی ہارمونز انجیکٹ ہو رہے ہیں، کہ کیا چیزیں ہیں جو اس طرف لے جا رہی ہیں۔ پر بہرحال اس کے لیے ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف ہیلتھ کارڈ کی طرف میری درخواست ہوگی، اپیل ہوگی، اور میڈیا چینل سے ہوگی کہ پلیز آپ یہ جب پروونسز تک یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہوگا کہ ہر سٹیزن کو وہ فیسلٹی ملے جو ہمارے اگر ایک صوبے میں مل رہی ہے اور وہاں کی حکومت کر رہی ہے تو دوسری حکومتیں کیوں نہیں کر سکتی ہیں۔ آئی پی سی منسٹری انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، ہمارا یہ رول بنتا ہے کہ ہم جتنے ڈیوالو سبجیکٹس ہیں، جتنے صوبائی سبجیکٹس ہیں، اس کے اوپر کوآرڈینیشن ہو، اس پہ ہم ایک یونیفارم پالیسی پہ، آپ جب تک یونیفارم پالیسی نہیں آئے گی، آپ اپنے ایس ڈی جی گولز جس پہ پاکستان سگنیٹری ہے وہ نہیں اچیو کر پائے گا، کیونکہ ایک صوبے میں بہتر اور ایک صوبے میں اگر کم ہو تو وہ آپ گولز اچیو نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم کام کرنا پڑے گا، انڈر آئی پی سی آنا پڑے گا، اس کا احساس صوبائی حکومت کو بھی ہونا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو ہونا چاہیے کہ ایسے سبجیکٹس اور ایسے ایشوز وہ انڈر آئی پی سی لے کر آئیں تاکہ ہم ایک یونیفارم پالیسی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اور میں اس کے لیے بہت زیادہ ہر لیول پہ بات بھی کرتی ہوں، اور لیکن اس کے حوالے سے بھی ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر ذمہ داری ہم کہہ دیتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں ان کو انڈر آئی پی سی آ کے اور ایک مل کے کام کرنا ہوگا۔ میں آخر میں کیونکہ میری انڈر آئی پی سی میں یہ تو آتا ہے کہ کوآرڈینیشن ہو، اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کا ہے، میں اس حوالے سے ہم سپورٹس کے لیے جو بچیاں ہماری آتی ہیں میں ان کی طرف بھی پروموٹ کر رہی ہوں، کیونکہ جب آپ سپورٹس کی طرف آتے ہیں آپ ہیلدی لائف سٹائل، کیونکہ سپورٹس وہ چیز ہے کہ جہاں پہ آئی تھنک وہ جو قائد اعظم کی 3 چیزیں ہیں، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اگر وہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کو سپورٹس میں نظر آتا ہے۔ اور جب کل کا کرکٹ میچ بھی ہم نے دیکھا، اور اس سے پہلے بھی دیکھے، ایک لوگوں ہماری میں اس کے لیے پاکستان ٹیم کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی، لیکن کنسرن منسٹر کو لوگ بھول جاتے ہیں، پر بہرحال جی نہیں، ویسے وہ بڑا اٹانومس ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ ہے، اینڈ وہ ہے، لیکن پاکستانی ٹیم کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں اس پلیٹ فارم سے۔ لیکن جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ہمیشہ یہ کرکٹ ٹیم ہمارے بہت بلڈ پریشرز بڑھا دیتی ہے، اور ان دا اینڈ
ہاں لیکن ایک اچھے نوٹ پہ وہ ہوا تو وی ور آل ویری ہیپی. لیکن واٹ وی سو, کیا چیزیں ہمیں اس میں نظر آئیں؟ دیر واز اے ٹیم ورک. دیکھیں ہر سکسیس کے پیچھے جو قائد اعظم کے یہ 3 کال تھے, وی سو یونٹی, دیر واز ڈسپلن. ورنہ ٹو بی آنےسٹ اس سے پہلے میں جب میچ دیکھتی تھی تب میں کہتی تھی اللہ میاں جتائے گا, یعنی کوئی 0 پہ آؤٹ ہو جاتے تھے اور یا کبھی چھکا بھی لگ جاتا تھا تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا تھا. لیکن جو چیز تھی کہ ایک کنسسٹنسی نظر آئی ہمیں, وچ از کہ آپ کا وہ یونٹی کے ساتھ ساتھ ڈسپلن نظر آیا. دیٹ ڈسپلن واز دیئر. اینڈ فیتھ تو یقیناً کہ ہم سب کا جو فیتھ ہے کہ آخر تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرنا, آخری کچھ چھکے تو واقعی اللہ میاں نے لگوا دیے, لیکن جو تھرو آؤٹ ایک کنسسٹنسی کسی گیم کی نظر آئی وہ نظر آئی. اینڈ یہ تینوں چیزوں آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہیں. اور ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں فیملی سپورٹ سسٹم ہے, جہاں پہ آپ نے جیسے ابھی کاؤنسلنگ کی بات کی, یہ باہر ویسٹ میں نہیں ہے. آپ کے پاس وہ سپورٹ سسٹم ہے, آپ کے پاس وہ فیملی ہے, وہ فرینڈز ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہے ایک دوسرے کے لیے, اور یہ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے, بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیتھ تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہر چیز پھر ہم یہ چھوڑ کے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور ابھی ڈاکٹر نور نے بھی جس طرح یہ بات کر رہی تھیں اور بیگم منیرہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی کہ ہم بھی پڑھتے ہیں ظاہر سورہ رحمان اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے ایک پورا سائیکلوجی, ایک ہم خود کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب معاملہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تو یہ تینوں چیزوں کے ساتھ چاہے آپ کی سپورٹس ہو, چاہے آپ کی ہیلتھ ہو, لیکن ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف آئیے. اور ہم نے وہاں اپنے اسپورٹس کمپلیکس میں اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو بچیاں آئیں گی کہ ہم ان کو یہ اویئرنیس کے حوالے سے خاص طور پہ ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ آن دا سائیڈ لائنز یہ سب چیزیں ہوں گی. بہرحال پاکستان ایک زندہ قوم ہے. میں زیادہ ٹائم بولنے کو تو بہت کچھ اس پہ میں بات کر سکتی ہوں, لیکن واٹ از نیڈڈ یہاں پہ کہ ان کو ہم میری ڈاکٹر فہیم سے بھی درخواست ہوگی کہ ہم کلوزڈ روم ڈسکشنز کے بجائے ان کو باہر لے جائیے تھرو یور ٹیلی کام وچ یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ ورک. ٹیلی میڈیکیشن بہت بڑی ایک انوویشن ہے اور آپ تو بہت سالوں سے کر رہے ہیں, چاہے نیشنل لیول پہ آپ کے بورڈز کریں. پلیز رورل ایریا کے ہاسپٹلس کو لیے بھی کوئی دن نکالیے کہ جہاں پہ آپ ان کو پابند کریں گے, کیونکہ وہاں پہ کوئی پہنچتا نہیں ہے, تو رورل ہاسپٹلس کے ساتھ بھی کنیکٹ کیجئے. اور اگر یہ اویئرنیس کے حوالے سے اسپیشلی اگر ہم ایک یہ ٹیلی میڈیسن کو اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ بہت کنیکٹڈ ہیں وچ از ایکسلنٹ, بٹ دین دیٹس دا اسٹیج جب آپ کی کافی کمپلیکیشن وہ ہو جاتی ہے. بٹ ان دا اینڈ ونس اگین آئی ایم گریٹفل ٹو ڈاکٹر فہیم کہ مجھے یہ موقع دیا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کے بار بار آنا چاہوں گی کہ میں اس میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہم کوئی کام کر سکیں, اور خاص طور پہ اس سبجیکٹ پہ کچھ اگر میں کر سکوں تو آئی تھنک کہ مجھے جس پوزیشن میں اور جس وقت یہ ڈائگنوز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی کہ اس کو میں آئی تھنک کہ میرا جو اس زندگی کا مقصد ایک پورا ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میڈم فار یور کائنڈ ورڈس. میڈم آپ کی اجازت سے میں یہ بتانا چاہوں گی, جیسے کہ آپ نے سجیسٹ کیا کہ ٹیلی میڈیسن ہمیں کینسر اویئرنیس